نائل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے اب شروع کر رہے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے. اس کو سورہ کلیم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی، یعنی فرشتوں کے سامنے، یعنی فرشتوں کو یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ ان کے سامنے یہ تلاوت کی. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس صورت کو محفوظ کریں گے، اور وہ زبانیں مبارک ہیں جن کے اوپر جو زبانیں ان صورتوں کو تلاوت کریں گی، جو زبانیں ان صورتوں کو پڑھیں گی. یہی وہ صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سورہ طٰہٰ کو سننے کے بعد. حضرت عمر واقعہ یہ پیش آیا تھا سورہ طٰہٰ کی سننے کا حضرت عمر فاروق کے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک روز تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور چونکہ تعلیم یافتہ تھے، تعلیم تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جس طرح ایمان لانے کے بعد شان و شوکت عطا فرمائی مسلمانوں کے درمیان، اس طرح ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ نے ان کو بہت شان و شوکت عطا فرمائی تھی.
تو ایک دن یہ نکلے تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل گئے. انہوں نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے دین و مذہب کو برا کہا، ان کو بیوقوف بنایا، ان کے بتوں کو برا کہا. نعیم نے کہا کہ عمر، تمہارے نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا؟ بنو عبد مناف کیا تم کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ کیا تم اسی طریقے سے زمین کے اندر چلتے پھرتے رہو گے؟ اور اگر تم میں عقل ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور بہنوئی کی جا کر خبر لو. اپنے بہن کو دیکھو، اپنے بہنوئی کو جا کر دیکھو، وہ مسلمان ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تابع ہو گئے، تمہارے گھر میں تبدیلی آ رہی ہے، تم کہاں ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنے بہن اور بہنوئی کی مکان کی طرف چلے. ان کے مکان میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم کی یہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، جو ایک صحیفے پر، ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی. ان لوگوں نے جب یہ محسوس کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ وہ تو کسی گھر کے کسی کونے میں جا کے چھپ گئے ڈر کے مارے، اور یہ گھر میں گئے تو ان کی بہن نے قرآن کریم کے اس صحیفے کو اپنے ران کے نیچے چھپا لیا. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان میں دور سے آ چکی تھی کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے پہلے بات ٹالنے کی کوشش کی تو بات ان سے بنی نہیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود ہی بات کو کھولا اور کہا کہ مجھ کو پتا چلا ہے کہ تم لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ان کے بہنوئی کا نام تھا، ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. ان کی جو بہن تھی فاطمہ نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کو یہ مار رہے ہیں تو وہ ان کو اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی زخمی کر دیا. جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مار پٹائی شروع ہو گئی تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا کہ دیکھو ایک بات تم کان کھول کر سن لو کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لینا. یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نے بہن پر بھی ہاتھ اٹھایا، بہنوئی پر بھی ہاتھ اٹھایا، اور یہ اتنے دھڑلے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کو ندامت ہوئی. اور جب ان کو ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا جو صحیفہ تم قرآن کریم کا پڑھ رہی تھی وہ مجھ کو بھی دکھلاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لے کر آئے ہیں. چنانچہ ان کو صحیفہ ان کو دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعلیم یافتہ انسان تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کی بہن نے کہا کہ ہم تم کو یہ قرآن کریم کا صحیفہ دے تو دیں گے، لیکن ہمیں دو چیزوں کا ڈر ہے. ایک تو یہ کہ کہیں تم قرآن کریم کے اس صحیفے کی بے ادبی نہ کرو، اور دوسرا ڈر یہ ہے کہ کہیں تم اس کو ضائع نہ کر دو، ہم بھی محروم ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم یہ خوف نہ کرو، میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا. ان کی بہن نے، جن کا نام فاطمہ تھا رضی اللہ عنہا، انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو کچھ امید ہوئی کہ بھائی کا دل نرم ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کو یہ بات، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو میں تم کو قرآن کریم دے تو دوں گی، لیکن تم نے ایمان چونکہ قبول نہیں کیا، تم نجس ہو،
تمہارا جسم پاک نہیں ہے، پہلے تم جو ہے نہا کر آؤ، پھر میں تم کو قرآن کریم ہاتھ میں دوں گی تمہارے۔ کہاں تو بھائی کا ان کے اوپر اتنا خوف تھا، اور بھائی بھی بڑا جلالی بھائی، لیکن جب قرآن کریم کا معاملہ آیا تو بات انہوں نے بھی دو ٹوک کی، کوئی ڈر خوف نہیں کیا کہ بھائی کیا کہے گا۔ انہوں نے صاف کہا کہ دیکھو تم پاک نہیں ہو، ایمان تم نے قبول نہیں کیا ہوا، پہلے نہا دھو کر آؤ، پھر اس پاک صاف ہو کر اس صحیفے کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر یہ صحیفہ ان کے حوالے کیا گیا۔ تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کا شروع کا حصہ ہی جب پڑھا تو پڑھتے ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بناوٹی کلام ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ جو اس مکان میں چھپے ہوئے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سنتے ہی باہر آ گئے اور کہا کہ اے عمر ابن خطاب، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لیے منتخب فرما لیا، کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم ایید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو تائید اور تقویت عطا فرما ابو الحکم ابن ہشام، یہ ابو جہل کا نام تھا، اے اللہ اسلام کو تائید عطا فرما ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی جو جماعت مکہ مکرمہ میں بڑی کمزور تھی یہ بڑی بھاری بھرکم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہ امید ہو چکی ہے کہ اللہ نے یہ سعادت تمہارے کھاتے میں ڈال دی ہے، آپ کے کھاتے میں رکھ دی ہے۔ حضرت خباب بن ارت نے کہا کہ اے عمر تم اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، جہاں جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اتنی تائید مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اتنی تقویت مسلمانوں کو حاصل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تائید ان کے اسلام سے مسلمانوں کو تائید عطا فرما، تقویت عطا فرما، وہ واقعہ پورا ہوا۔ اور پھر حقیقت ہے، دنیا جانتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام، ان کا مقام اسلام لانے سے پہلے بھی بہت اونچا نام تھا، بہت عظیم نام تھا، بہت اونچے خاندان کے انسان تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو کارنامے ساری دنیا کے سامنے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دور فاروقی کو کیسا دور عطا فرمایا تھا۔ ان کا جو عدل، ان کے دور کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہر خصوصیت کو اگر لے لیا جائے تو وہ اپنے نظیر آپ ہے۔ صرف ایک عدل کو لے لیا جائے کہ جو انصاف قائم کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر، وہ ایسا لاجواب، ایسا شاندار تھا کہ نہ اس کی نظیر پہلے نظر آتی تھی کسی دور حکومت میں، نہ بعد میں نظر آتی ہے کہ کسی سلطنت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کسریٰ کے ایوان گرے ہیں، قیصر کے ایوان گرے ہیں۔ کسریٰ کی طاقت ایسی زبردست طاقت تھی کہ دنیا کانپتی تھی کسریٰ کی طاقت سے۔ قیصر روما، سلطنت روما جو کہ عیسائیت کا مرکز تھا وہ تھا، شام اس کا مرکز تھا، قسطنطنیہ تک ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے ایوان گرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ پوری دنیا کے اندر فتوحات کا عالم تھا، مدینہ طیبہ اس کا مرکز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ تقویت عطا فرمائی کہ اللہ اکبر کہ ان کا نام آتا ہے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ اتنا بھی کام لے سکتے ہیں کہ سائنس کا دور نہیں، ٹیکنالوجی کا دور نہیں، اونٹوں کا سفر ہے، گھوڑوں کا سفر ہے، لیکن مسلمانوں کے لشکر ہیں کہ مراکش کے ساحلوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مراکش آپ دیکھیے کہاں ہے، یورپ سے مل رہا ہے جا کر، اور کہاں شام ہے، کہاں قسطنطنیہ ہے، کہاں یہ ممالک ہیں، سارے ممالک کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام جو کہ مدینہ طیبہ کے اندر تھے، چند ہزار صحابہ اکرام تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ صحابہ اکرام جو پھیلے ہیں تو پوری دنیا کے اندر چلے گئے۔
صرف ایک اردن شہر کے اندر، اردن کے اندر 30,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں، 30,000 صحابہ اکرام. اندازہ کیجئے. بعض حضرات نے کہا لکھا ہے کہ 36,000 صحابہ اکرام. یہ حضرات بھی تو سوچتے کہ ہمارے لیے مدینہ طیبہ کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ہم کیوں باہر نکلے بھائی مدینہ طیبہ سے؟ ہمیں کیا مشکل پڑی کہ ہم مدینہ طیبہ مسجد نبوی کی نماز کو چھوڑ کر باہر نمازیں پڑھیں؟ لیکن نہیں، اسلام کا نام تھا، دین کا پیغام تھا، ساری دنیا کے اندر گئے ہیں یہ حضرات صحابہ اکرام، اور ملک شام کو فتح کیا ہے، اور قیصر کو فتح کیا، کسریٰ کو فتح کیا، اور ان کی فتوحات ایسی ہوئی ہیں کہ ساری دنیا دنگ تھی کہ چند نہتے انسان بھی ان فتوحات کو کر سکتے ہیں. یہ سارا دور فاروقی میں ہو رہا تھا، یہ سارا دور فاروقی میں تھا. اللہ اکبر. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا لفظی معنی بھی کسی انسان کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، جس کو متشابہات میں سے کہا جاتا ہے. متشابہات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک متشابہات وہ ہوتے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے یاسین، نون، قاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، الف لام میم. اس کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہ ان حروف کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے. اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ ان کا لفظی ترجمہ تو آتا ہے ہر ایک کو، لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کیا ہے اس کا. جیسے قرآن کریم کے آگے آیت آ رہی ہے، یہ آگے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھے ہیں. اللہ کے بیٹھنے کی کیا صورت ہوتی ہوگی؟ ہم تو بیٹھنے کو سمجھتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں. اللہ کا بیٹھنا کیسا ہے؟ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ کے مستوی ہونے کی کیفیت کیسی ہے؟ اور وسع کرسی، آیت الکرسی کے اندر آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع اور کشادہ ہے. تو کرسی کا کیا مطلب ہے اللہ کی؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. اور یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے معنی کے مطلب حاصل کرنے کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے. جو انسان ان کے معنوں کے پیچھے پڑے گا اس کے دل کے اندر کجی ہے. لہذا حکم بھی نہیں دیا کہ تحقیق میں پڑھو، بس نہیں مطلب ہے، نہیں پتا، تاکہ کسی مرحلے پر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا علم بھی کیا ہے، کم ہے، میں کوئی بہت عالم و برتر نہیں. وہ لہذا طٰہٰ اللہ ہی کو اس کے معنی معلوم ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس بات کی فکر میں غلطاں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ کافر لوگ مسلمان ہو جائیں، کافر لوگ مسلمانوں کی دشمنی ختم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ٹانگوں پر ورم آ جاتا تھا نمازیں پڑھتے پڑھتے. تو اس وقت یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن کریم آپ پر نازل نہیں کیا اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اس لیے نازل کیا کہ ہمارا حکم آپ اللہ کے بندوں کو پہنچا دیں. اب ماننا نہ ماننا ان کا کام، وہ مانے ان کی مرضی، وہ نہ مانے ان کی مرضی. آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا کہ اللہ کے کلام کو ان تک پہنچا دیا. اسی لیے بعض صورتوں میں بعض جگہوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس لیے قرآن کریم نہیں دیا تھا کہ آپ غم میں غلطا رہیں، بلکہ ہم نے تو اس لیے دیا تھا کہ اللہ تک آپ کا حکم یہ پہنچ جائے. لہٰذا اسی لیے دعوت و تبلیغ کا اصول بھی یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول بھی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک منوعاً پہنچا دو. دوسرا اب مذاق اڑاتا ہے اس حکم کا یا اس کو قبول کرتا ہے، دوسرا اس کو مانتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے، وہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے یا اعتراض نہیں کرتا. اب یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کا رب کا معاملہ، لیکن آپ نے اپنا فریضہ کسی دوسرے کو بتا دیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے معاملے کے اندر بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں میں اور جہاں پر انسان کا بس چلتا ہے وہاں یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو مسئلہ صحیح بتا دینا چاہیے.
بعض جگہوں پر آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں یہاں پر مسئلہ بتاؤں گا لوگوں کو تو لوگ کیا کہیں گے مجھ کو، تو حکم وہاں پر بھی یہی ہے کہ مسئلہ لوگوں کو بتلا دو، دیکھو بھئی مسئلہ یہ ہے، تمہار مانو یا نہ مانو یہ ایک الگ بات، مسئلہ یہ، مسئلہ لوگوں کو بتا دو۔ اولاد کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے پوری کوشش کرو، ان کو ترغیب دو، ان کو تعلیم دو، ان کو سکھلاؤ، جس حد تک محنت کر سکتے ہو ان کے ساتھ محنت کرو۔ پھر بھی اگر اولاد نہیں مانتی، اب یہ اس کی قسمت ہے۔ بچے بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، وہ تو غیر مکلف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، جب وہ بچے جوان ہو جائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حرام کاموں کو چھوڑو۔ جب ماں باپ نے یہ کام ان کو کر لیا، اب پھر بھی بچے راہ راست پر نہیں آتے، گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تو ماں باپ کا فریضہ پورا ہو گیا۔ اب یہ بچوں کی قسمت ہے کہ بچے اس دین کی بات کو قبول کرتے ہیں یا دین کی بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ جس حد تک وہ محنت کر سکتے ہیں اس حد تک وہ محنت کرتے رہیں، کہتے رہیں، ہر طریقے سے کہیں، محبت سے بھی کہیں، پیار سے بھی کہیں، غصے سے بھی کہیں، ڈانٹ کر بھی کہیں، لیکن کہتے رہیں بچوں کو۔ انشاءاللہ بچوں کے اوپر بات ماں باپ کی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن کسی کے اوپر اگر اثر انداز نہ ہو تو انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ آخر ہم نے پیچھے بھی واقعات گزرے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، اس نے آخر وقت تک اپنے باپ کی بات نہیں مانی، حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ باپ سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن نہیں مانا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ویسے بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنا فریضہ انہوں نے پورا کیا، اپنی بات انہوں نے پوری کی، انہوں نے وہ بات کو نہیں مانا۔ خاندان میں بھی یہی کام کرنا چاہیے انسان کو کہ جب کبھی گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں، دیکھو گناہ بھی بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی ناسور کی طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں، ناسور کی طرح خاندان میں پھیل رہے ہوتے ہیں، جیسے بے پردگی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی اتنی ناسور کی طرح پھیل رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر کس طریقے سے اپنے بچوں کو ہم کنٹرول کریں اور خود کس طریقے سے اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ یعنی ایک تو ہے بے پردگی، پھر اس کے بعد اب مرحلہ شروع ہو گیا مخلوط تعلیم کا کہ لڑکے لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہے، یونیورسٹیوں میں تعلیم مخلوط ہے، اور ہر جگہ پر تعلیم لڑکے لڑکیوں کی مخلوط ہے۔ اب اس کے بعد شادی بیاہوں کے اندر مخلوط اجتماعات ہیں، اور پورے خاندان مخلوط مرد عورت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر کہیں نہ کہیں تو ہمیں بریک لگانا پڑے گا نا، یا ہر مرحلے پر ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں بھئی آج کل کا ماحول یہ ہو گیا لہذا ہتھیار ڈال دو، آج کا یہ ماحول بن گیا لہذا ہتھیار ڈال دو۔ آخر کہاں بس کریں گے ہم لوگ؟ کوئی جگہ تو ہوگی بس کرنے کی۔ اسی لیے ہمارے تمام بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے خاندانوں کے اندر طے کرو یہ بات کہ ہم ان گناہوں کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ ہمارے خاندان میں شادیاں ہوں گی تو ہم ان گناہوں کے اندر شریک نہیں ہوں گے، ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے۔ پورا خاندان مل کر طے کرے، خاندان کے بڑے مل کر طے کریں، اور کسی دوسرے کے ہاں شادی ہوئی اس طرح کی اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وقت ہے اپنے بچوں کے دین اور ایمان کے بچانے کا۔ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی مرحلے کے اوپر یہ بریک نہ لگائی، کسی بھی مرحلے کے اوپر یہ بند نہ باندھا، تو فرمایا کرتے تھے کہ پھر بے پردگی کا سیلاب انسان کا اس طریقے سے آگے بڑھے گا کہ گھروں کے اندر جو اب تھوڑی بہت شرم و حیا رہ گئی ہے وہ بھی کہیں آہستہ آہستہ رخصت نہ ہو جائے۔ اور اس کی بالکل مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں جن ممالکوں کے اندر پردے ختم ہو گئے، جن ممالک کے اندر بے حیائی عام ہے، ابتدا گھروں سے ہوتی ہے، ابتدا انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک ناسور بن کر سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیے جن جگہوں پر بے پردگی عام ہے، پاکستان سے باہر کی بات عرض کر رہا ہوں، وہاں پر اب عام رواج کیا ہے کہ چونکہ غیر مسلموں کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے
کہ اولاد جوان چھوڑ کر چلی جائے. ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادیاں کر لیں. کرتے ہیں 1% لوگ کرتے ہوں گے، 2% کرتے ہوں گے، لیکن عمومی ماحول یہ نہیں ہے، نہ اس کو ہمارے اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے ہے اب تک معاملہ؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے بڑوں کا ایک خاندانی مزاج چلا آ رہا ہے، گھروں کے اندر شرم و حیا ہے، خاندانی روایات ہیں، اس لیے یہ سلسلہ ہے. لیکن جب یہ بے حیائی آتی ہے، بے پردگی کا معاملہ صرف بے پردگی کا نہیں ہے، بے پردگی کا معاملہ بے حیائی کے ساتھ مشروط ہے. جب یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر اس کے دوسرے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں، اپنے گناہوں میں ہم لوگوں کو اس کی طرف بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بے پردگی عام ہے آخر کہاں تک چلے گی، وہ کس مرحلے تک جائے گی، کس مرحلے پر ہمیں بریک لگانی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنا بیکار ہو جائے اپنے گھر میں. کہیں نہ کہیں تو سوچنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسی مرحلے پر انسان یہ طے کر کے رکھے کہ ہم نے ان اجتماعات میں جانا ہے جہاں پر کہ تعلیم، جہاں پر کہ بے پردگی نہ ہو، وہاں شادیوں میں شریک ہوں گے جہاں بے پردگی نہیں ہوگی، اپنے خاندانوں میں تہیہ کرنے کے نہیں ہونے دیں گے. کیا قیامت آ جائے گی؟ یہ تو صرف انسان کی قوت ارادی کی بات ہے. تو اسی کو فرمایا کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن پاک نصیحت ہے اس انسان کے لیے، لمن یخشی، جو انسان کے اللہ سے ڈرتا ہے. یہ قرآن پاک نصیحت ہے اس انسان کے لیے، لمن یخشی، جو انسان کے ڈرتا ہے، اللہ سے اس کو ڈر ہے. یعنی ایک انسان وہ ہے جو قرآن پاک سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس ارادے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں گا، اس پر عمل کروں گا. ورنہ آپ دیکھیے اگر اللہ کا ڈر نہ ہو انسان کے اندر تو پھر بغیر ڈر کے قرآن کریم نہیں پڑھا، قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، انسان کو نصیحت نہیں ملتی. آپ دیکھیے یہ قرآن کریم کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر مسلم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. کتنے غیر مسلموں سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. لیکن وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہدایت مل جائے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے پر اعتراض کیا جائے، ہمیں نیچا کرنے کے لیے کوئی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کو ڈھونڈا جائے جو کہ ان کو ملتی نہیں. اس لیے فرمایا کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن پاک جو ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو انسان کے اللہ سے ڈر رکھتے ہوں. مطلب یہ ہے کہ اصل چیز خوف آخرت ہے، اصل چیز ایمان ہے. اس کے ساتھ انسان اگر قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نور بھی عطا فرماتے ہیں، اس کی نصیحت بھی عطا فرماتے ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن پاک جو ہے یہ تنزیلاً، یہ ایک اتاری ہوئی چیز ہے اس ذات کی طرف سے، خلق الارض والسماوات العلا، جس ذات نے کہ آسمان اور زمین کو نازل کیا. اللہ، مطلب یہ ہے کہ ایک خالق کائنات کی طرف سے یہ قرآن کریم کا نازل ہونا ہوا، اور اس انسان کی طرف سے نازل ہونا ہوا، اس ذات کی طرف سے نازل ہونا ہوا جو کہ در حقیقت آسمان اور زمین کا مالک ہے. اب دیکھیے قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یہ قرآن پاک کی اللہ نے خصوصیت ایسی رکھی ہے جس کی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آسمانی کتاب ہے کہ اس کے اثرات اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھے ہیں. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جس زمانے میں اس قرآن کریم سے رہنمائی نہ ملتی ہو. یہ آیت بھی عجیب آیت ہے. کوئی انسان اگر قرآن کریم سے مسئلے نکالنا چاہے، جیسے علماء اکرام مسئلے نکالتے ہیں، مفتیان اکرام مسئلے نکالتے ہیں قرآن پاک سے، نت نیا کوئی مسئلہ آ گیا جس مسئلے کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، آج وجود ہے. تو اللہ نے یہ شان کلام پاک میں رکھی ہے کہ کلام پاک ہر زمانے کے اندر لوگوں کو رہنمائی فراہم کرے گا. جو مسئلے بعد میں وجود میں آئے، غور کرو کہ قرآن کریم سے کوئی نہ کوئی اشارہ نکل رہا ہو. اسی لیے اس آیت کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ قرآن پاک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو.
چنانچہ نزول قرآن کی جو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد میں مشغول رہتے، جب بعض کفار نے مسلمانوں پر، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ساری رات قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے اور دوسرے مسلمان بھی رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے، تو کافروں نے یہ جملے کسنے شروع کر دیے کہ جب سے یہ قرآن کریم، نعوذ باللہ، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا اس وقت سے مسلمانوں پر ایک مصیبت ہی نازل ہو گئی، نہ ان کو رات کا آرام ہے، نہ ان کو دن کا آرام ہے، نہ چین ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جاہل بد نصیب حقائق کو کیا جانے، ان کو حقائق کی کیا خبر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو خیر، برکت اور سعادت رکھی ہے اس کا ان کافروں کو پتہ نہیں۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کی فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دین کی فہم کا پیدا ہونا یہ بڑی برکت ہے اللہ کی طرف سے، کہ انسان کو دین کی فہم پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ فرماتے کہ علماء کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، کرسی کا مطلب وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کی کرسی کی کیفیت کیا ہوگی، تو فرماتے جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو علماء سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا، باوجود ان خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرماتے میں نے دل میں تمہارے، سینوں میں تمہارے قرآن رکھا، حدیثیں رکھی، دین کی فہم رکھی، اس لیے کہ تمہاری مغفرت مطلوب تھی کہ تاکہ تم لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ غلطیاں سرزد ہوئی تم سے اور ہوں گی، انسان ہے، معصوم نہیں، لیکن فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن چونکہ تم دین کے کام میں لگے رہے، تم دین کے محنت میں لگے رہے، لہذا اللہ نے اس دین کی محنت اور دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے تمہاری لغزشوں کو اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہاں علماء سے مراد بھی در حقیقت وہ علماء ہیں جو قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خشیت رکھی ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابی علم حاصل ہو گیا اور عمل کچھ نہیں، علم سے مراد یہ کہ جن کے اندر اللہ نے خشیت رکھی ہے، اپنا ڈر رکھا ہے، جو ہر کام کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور حرام سے بچنے کی فکر ان کے اندر رہتی ہے، کبھی خدا نہ خواستہ مبتلا ہو گئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں توبہ استغفار کے لیے۔ فرمایا کہ در حقیقت یہ مطلب ہے علماء سے، چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے در حقیقت اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ان کی خشیت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اس آیت کا علم بھی کہ عرش کا کیا مطلب ہے، عرش کیسا ہوگا، اللہ کے اس پر بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی مراد کا پتہ نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، وما بینہما وما تحت الثری، وہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کو علم ہے۔ وما تحت الثری کا مطلب ہے کہ زمین ہے، اس کے بعد ایک گیلی مٹی کی ایک تہ آتی ہے، اس کے بعد کا جو زمین کا حصہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ آج بے شمار سائنسی تحقیقات ہوئیں، انہوں نے یہ چاہا کہ زمین جو ہے یہ در حقیقت گول ہے، یوں گول ہے، تو بہت چاہا لوگوں نے کہ زمین کے اوپر سے سوراخ کریں اور سوراخ کر کے اس کو آر پار کر دیں۔ چنانچہ جیسا مشہور ہے کہ اگر ہم اس وقت مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر زمین کے اندر سوراخ کریں گے اور جس طرف جا کر وہ ہمارا وہ پیمانہ نکلے گا
تو وہ جانب مغرب کی ہوگی. بے شمار کوششیں کی گئی لیکن انسان 6 میل سے آگے نہیں بڑھ سکا. 6 میل تک تو کھدائی کر لی لیکن اس کے بعد اتنی سخت چٹانیں آئیں کہ کوئی آج تک آری اس کو آر پار کر نہیں سکی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کائنات کا علم ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری، اور جو اس گیلی مٹی کے نیچے ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج انسان، ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا علم بہت ہے، ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں تو دنیا کی ساری معلومات اکٹھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فلانی دیکھ لیں تو کتنا انسان کے پاس علم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی کل کائنات کے ساتھ نسبت دیکھی جائے تو انسان کی معلومات ایک نقطے کے برابر بھی نہیں آتی. اور اس کی دلیل اس طریقے سے ہے کہ اللہ کی جتنی یہ کائنات ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جو ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیاں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سردیاں آتی ہیں، ہم اس ملک سے اس ملک اور اس ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا. یہ ساری دنیا مل کر، یہ پوری دنیا جس کو ہم دنیا بولتے ہیں، یہ ساری دنیا مل کر ایک کہکشانی نظام، اس طریقے کے اللہ رب العزت کے لا تعداد انگنت کہکشانی نظام ہے. اگر ان کہکشانی نظاموں کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں تو دنیا صرف آپ کو ایک نقطے کی صورت میں نظر آئے گی. نقطہ جیسے نقطہ ہوتا ہے. اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اتنے کہکشانی نظام رکھے ہیں. ہر کہکشانی نظام کا سورج ہے، ہر کہکشانی نظام کا چاند ہے، اس کے اندر مخلوقیں پروان چڑھ رہی ہیں، مخلوقیں ہیں. اس کا کیا نظام ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیا نظام ہے. اب دیکھیے اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی پوری دنیا کسی انسان کو دے دوں تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں. فرمایا کہ میرے لیے تو پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ پینے کا پانی بھی نہ دیتے. لیکن چونکہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نافرمانی کا بدلہ دنیا میں نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کافر سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر دریا پر گئے اور دریا میں اپنی انگلی ڈبوئی. فرمایا کہ دیکھو دریا میں جو پانی ہے اور میری انگلی پر جو پانی ہے دونوں میں کیا مناسبت ہے، کتنے فیصد میری انگلی پر پانی آیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا پانی آیا؟ کوئی بھی پانی نہیں آیا آپ کی انگلی پر. فرمایا کہ بس جتنی انگلی کی نسبت دریا کے ساتھ میری انگلی کے پانی کی ہے اتنی ہی نسبت دنیا کی اللہ کے نزدیک ہے. اتنی نسبت اللہ کی دنیا کے نزدیک ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ہم اس پانی کو جو دریا میں ہے اور اس پانی کو جو انگلی پر لگ گیا اس کو کوئی ہم حیثیت دیتے کہ کتنا پانی لگا؟ ہم کہتے ہیں تو چھوڑو، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں. تو فرماتے جیسے انگلی پر لگے ہوئے پانی کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو چونکہ ہم لوگ ایک مخصوص دائرے کے اندر رہتے ہیں، ہماری نفع نقصان ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اس لیے ہم لوگ چھوٹے سے نقصان کو بہت بڑا نقصان اور چھوٹے سے فائدے کو بہت بڑا فائدہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی یوں نہیں ہے کہ ہماری مثال تو کنویں کے سے مینڈک کی سی ہے کہ جس نے ایک دائرے سے باہر دیکھا ہی نہ ہو. ہم نے تو دائرے سے باہر دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم تو سمجھتے یہی کل کائنات ہے جو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، تم نے تو پتہ ہی نہیں دنیا کیا چیز ہے. تو ہمیں تو ابھی اس دنیا جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس کا بھی ہم کو علم حاصل نہیں ہوا. چہ جائے کہ دوسرے بے شمار کہکشانی نظام جو کائنات میں نظام گردش کر رہے ہیں اس کا ہم کو علم کیسے ہوگا؟ اس کا تو علم کبھی جا کر ہوگا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو. اس کو فرماتے اللہ تعالیٰ کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو زمین کے درمیان میں ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. اور اگر اللہ کی شان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارو یا آہستہ پکارو.
وہ اللہ تعالیٰ سری بات کو بھی جانتے ہیں، وہ اخفا، اور ہلکی سے ہلکی بات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہلکی آواز، اللہ تعالیٰ کے لیے بلند آواز، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت فرما رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرے، تو اندر سے بہت ہلکی آواز میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہاں پہنچے تو وہاں ان کی شان جلالی تھی، تو بہت بلند آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اگلے دن جب یہ دونوں بزرگ حضرات تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ آپ تلاوت کر رہے تھے بڑی ہلکی آواز میں، تو اتنی ہلکی آواز میں تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، جس کو سنانا تھا اس کو سنا دیا، اسمعت میں نے سنا دیا، جس کو ایسا مناجات کر رہا تھا اللہ کو سنانا تھا سنا دیا، ہلکی کیا اور زور سے کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اب عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، آپ تو بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، کیوں؟ تو انہوں نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایقظ الوسنان واطرد الشیطان، کہ یا اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھا رہا تھا، تاکہ شیطان بھی میری آواز سے بھاگ جائے، اور جو لوگ سو رہے ہیں فجر کا وقت قریب آ رہا ہے وہ سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو فرمایا کہ تم اپنی آواز کو ہلکی سی ہلکا کر دو، آپ اپنی آواز کو کیا کر دو؟ ہلکا کرو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑی سی بلند کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا معمول اس طرح بنا لیا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی قدس اللہ سے روح فرمایا کرتے تھے اس جگہ کے اوپر کہ دیکھو بات کچھ نہیں تھی، دونوں حضرات نے، شیخین نے رضی اللہ عنہما نے جواب اپنے اپنے حساب سے بالکل صحیح دیا جو ان کا ارادہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی اصلاح کی وہ اس لیے کی کہ اب تک تم نے یہ طریقہ اپنی طرف سے مقرر کر لیا تھا، اب تم ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو تو تم کو اتباع سنت کا الگ سے ثواب ملے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ یہ جو فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم بات کہو تو پکار کر، اس کو تو خبر ہے ہر چھپی ہوئی بات کی اور ہلکی بات کی، مگر مطلب یہ ہے کہ طریقہ وہ ہونا چاہیے ذکر کا، پکارنے کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعاؤں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر افضل یہی ہے کہ ہلکی آواز سے ہونی چاہیے، اور اتنی ہلکی آواز ہو کہ اپنے آپ کو تو سنائی دے، دوسروں کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان زور سے بولے تو بھی اللہ سے ہی بول رہا ہے، ہلکے بولے تو بھی اللہ سے بول رہا ہے، لیکن اگر درمیان کا راستہ اختیار کرے گا جیسے میں نے واقعہ عرض کیا تو اتباع سنت کا انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے، یہ آیت بات سے بات نکل رہی ہے کہ ذکر، تلاوت، نفلی عبادتیں فرائض کے علاوہ، فرائض کے اندر تو حکم یہ کہ اذان ہوگی بلند اور زور سے ہوگی، سونے کا وقت ہے تو وہ سونے کا وقت ختم ہونا چاہیے اذان کے وقت میں، صبح ہو تو اٹھ جانا چاہیے، عصر کا وقت ہو تو قیلولہ ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر وقتوں کے اندر کوئی ایسا طریقہ نفلی عبادتوں کے اندر اختیار کرنا جس سے کسی دوسرے کو ادنا سے تکلیف پہنچے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، نفلی عبادتیں جو ہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کمرے میں کوئی سو رہا ہے اور آپ نے تلاوت شروع کر دی زور زور سے، تو ٹھیک ہے، جہاں تلاوت کا ثواب ہے وہاں دوسرے کو اذیت سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، فرماتے تھے بالکل آہستگی سے اٹھتے تھے اور بہت آہستگی سے وہ بیدار ہوتے، وضو فرماتے، وضو فرمانے کے بعد بہت آہستگی سے دروازہ کھول کے باہر نکل جاتے۔
اب یہ آہستگی کیوں اختیار کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف اسی لیے آہستگی اختیار کی کہ چونکہ تہجد کی نماز ہے جو نفلی نماز ہے، اس لیے اس کے لیے اپنی بیوی کو اٹھانا یہ جائز نہیں، اس کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ تو جب انسان اپنی بیوی جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اس کو نفلی عبادتوں میں تکلیف سے بچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان اس بات کا زیادہ مکلف اور پابند ہے کہ گھر میں رہ کر اگر کوئی انسان نفلی عبادتیں کرتا ہے تو ایسے طریقے سے کرے کہ گھر کے عام انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھر کی کمرے کی لائٹ جلا لی، بیوی سو رہی ہے یا بچہ سو رہا ہے کمرے کے اندر، اور آپ نے تلاوت زور سے شروع کر دی، حالانکہ تلاوت اس وقت کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کام باہر بھی جا کر کیا جا سکتا ہے، بعد میں اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے، یا باہر بیٹھ کر اتنی زور سے پڑھنا شروع کر دیا کہ گھر میں دوسرے لوگوں کو اذیت شروع ہو گئی۔ خلاصہ اور اصول یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو ہیں اس میں کوئی ایسا طرز عمل جس سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ درست نہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کھلا ہوا ہے، لوگوں کے سونے کا وقت ہے، اب لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اس وجہ سے کہ دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ذکر بالجہر، اگر کوئی انسان بلند آواز سے ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ ہو، کسی سونے والے کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں لاؤڈ اسپیکر کھلتے ہیں، دین کے نام پر کھلتے ہیں، لیکن ایسے وقتوں کے اندر لاؤڈ اسپیکروں سے شور شروع ہو گیا جو کسی کے سونے کا وقت ہے، جو کسی کے جناب آرام کا وقت ہے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا کہ ہمیں نفلی عبادتوں کی وجہ سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ تمام انسانوں کا یہ فرض ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، فرمایا اللہ وہ ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اسماء حسنی۔ بس اتنا ہی رہنے دیجیے۔ بس دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔